تانی کھڑا ہے۔ اور علامہ اقبال کلندر لاہوری تو فرماؤں نے بھائی آسمان دا بھی کھلونا صرف حضور دی وجہ تو ہی نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید میں دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، باہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان ورفانہ لکا ذکرک دیکھے۔ علامہ اقبال کا وعدے آڑے دیاڑے دی قسم ہے، وعدے آڑے دیاڑے دی قسم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماؤندے نے وعدے آڑے دیاڑے تو مراد قیامت دا دے، ان دا وعدہ کیتا گیا ہے اے دن ہونے ہی ہونا ہے، اے دن ہونے ہی ہونا ہے، اے دن ہونے ہی ہونا ہے، جو مرضی ہو جائے، جویں بندہ مرضی مر جائے، سڑ جائے، جو مرضی ہو جائے، قیامت آڑے دے اس اٹھنے ہی اٹھنا ہے۔ ان دے نال وعدہ کیتا گیا کہ تیرے کو قیامت آڑے دے اسا حساب لینے، ان دی ہول ناکی ان دے روب دی وجہ تو اللہ قسم کھا رہے ہیں والیوم الموعود، اس وعدے آڑے دیہاڑے دی قسم ہے، وشاہد و مشہود، اس دین دی قسم ہے جیڑا گواہ ہے، اور اس دیہاڑے دی قسم ہے جدو سارے حاضر ہوندے نے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماؤندے نے شاہد یعنی جیڑا دن گواہ ہے نا، اس تو مراد جمعہ، تے جس دن سارے حاضر ہوندے نے اس دن تو مراد او مقام عرفات عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ دا دن نے، انہاں دے ایک الگ مقام ہے جس تو رب قسم کھا رہے ہیں، یعنی شاہد گواہ دے۔ میرے نبی نے فرما رہا سارے دیاڑیاں دا سردار او جمعہ دا دیاڑا ہے، سارے دنہ دا سردار جڑا ہے نا، تو میرے نبی نے فرمایا اس دیاڑے اللہ 6 لاکھ بندہ جہنم تو آزاد کر دے۔ بولو سبحان اللہ، 6 لاکھ بندہ اللہ جہنم تو آزاد کر دے۔ پھر میرے سونے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دی فضیلت ارشاد فرمایا باہر دیاڑے 24 گھنٹے ہوندے نے، ایویں جمعے چ بھی 24 گھنٹے نے، تے انہاں 24 گھنٹے ہر لمحہ ایڈا قیمتی ہوندا ہے، جیڑی بھی اللہ دی بارگاہ وچ کو عرضی پیش کیتی جاوے اللہ جمعے والے دیاڑے فوراً قبول فرما لیندا ہے۔ دعا کے پیچھے بھی قبول ہوندی ہے، نہ قبول ہوئے نا تے اللہ ان دی دعا ضائع نہیں کردا، وہ رکھی رکھ دے، رکھی رکھ دے، رکھی رکھ دے۔ جدو قیامت آڑے دے آوے گا نا، وہ دعاواں ان دے نامہ اعمال وچ تولیاں جان گیاں، یعنی فائدہ ہوتے بھی ہونا سے یہ سنی گئی تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اگر وہ پینڈ گئے تو پھر بھی وہ ضائع نہیں۔ رب وحدہ لا شریک رکھی ہے نے، وشاہد یعنی گواہ جڑا دیاڑا ہے۔ حضور عبد الرحیم محدث دلمی رحمت اللہ تعالی، اب بہت بڑے بزرگ گزرے نے ہندوستان۔ آپ سرکار فرماندے نے میرا نہ ایک دیڑے روزہ سی تو روزہ آیا گرمی دا، ظاہر ہے پھر طبیعت دے لحاظ نہ روزہ انہوں بھی تھوڑا جہا لگا، رکھے آوے تو لگتا ہے، رکھے بندے بالکل روزہ لگتا ہے، سیال دا ہوئے یا ہنال دا، وہ گرمیاں دیاں رتاں تے آپ فرماندے نے روزہ میں ڈھیر سارا ہی لگ پیا تے ہمیں نا میرے ذہن وسوسہ پیدا ہون لگ پیا جی جان بچینی ہے تو روزہ تروڑ نہیں پاؤنا۔ پھر میں مسجد گیا تو مسجد ٹیک لا کے تو میں افطاری دا انتظار کردا پیا، حالانکہ یہ زور ہوئی ہے، روزہ انج لگ پیا میں زور دی نماز پڑھی تے اڈیک دا پیا اکیلے سورج لانا ہے۔ پھر میں یہ سوچن لگ پیا چلو جیلے نمازی ٹر گئے نا تے اللہ دا فرض ہے توڑنا بھی ہے تے بندیاں نو میں اپنے آپ تے گواہ نہ بناواں، جان بچینا فرض ہے، میں جان بچا لواں۔ میں انتظار چاہتا میں حضور تے درود پڑھدا پیا، درود پڑھدیا میں سہ گیا تے حضور خواب وچ آئے۔ حضور نے ساڈے علاقے دے جڑا پلاؤ چلدا نا او میں پیش کیتا تے نال
نال شربت پیش کیتا تے میں او کھانا بھی کھادا پانی بھی پیتا تھوڑی دیر بعد میں اٹھیا تے میں نیج لگے میں جے ہون سہری کیتی ہے خواب چی میں کھادا تے پھر بعد مسجد چوتے خوشبوئاں لوگ اس دیاڑے جدو خواب میری حضور آیا ہے نا لوگا میرے ہاتھ دھو کے تے اس پانی نال روزہ افطار کیتا اینا ہاتھائیں او کھانا آیا ہے جنہاں نو ہاتھ سامنہ دے لال دل گئے ابراہیم بن ثابت رحمت اللہ تعالیٰ اس سے بہت سارے واقعات نے میرا عنوان نہیں بہت بڑے بزرگ نے 60 سال تک آپ حج تے جاندے رہے تے حج تو مدینے میں جاندے آئے اے بزرگاں دا طریقہ مدینے لازمی جاندے آئے 60 سال تک حج تے بھی جاندے رہے پیدل تے پھر مدینے میں جاندے رہے آخری سال جدو آپ دا او وصال ہویا نا اس سال آپ بہت زیادہ علیل ہے بہت زیادہ بیمار ہے ارکان حج ادا کیتے تے مدینے جان دیو سکت و طاقت نہ رہی لیکن اے ابراہیم بن ثابت سارا سال درود پڑھ دے رہندے ہیں تے جدو حج تے جانا حج دے ارکان ادا کر کے پھر مدینے جا کے او حضور نو جڑا درود پڑھے ہوندہ نا تحفہ پیش کرنا او ساری زندگی آپ دا معمول رہا اس سال آپ نہ جا سکے بیماری دی وجہ تو ضعف دی وجہ تو آپ مدینے نہ جا سکے تے راتی آپ دی خواب حضور آ گئے تے میرے نبی نے فرمایا میں کہا چلو اگے تو ہوندہ ہے اے سال تو نے آیا سی آپ آ جانے ہیں صرف درود پڑھ دے تو میرے نبی نے فرمایا سال تو تحفہ کوئی نے لے کے آیا اس وجہ تو آئے عرض کی تھی حضور میں بیمار جڑا نا مینو بیماری دی وجہ تو میں سفر نہیں کر سکیا تو میرے نبی نے فرمایا جدو اسی آ گیا اجے بیماری لگی ودی ہے تاں اللہ نے اس دن دی قسم کھا دی اندی فضیلت ہے اندے جو دعا منگی تھا ہمیں قبول ہوں دی درود پر یہ فوراً حضور دی بارگاہ پیش ہوں ہے اور مقام عرفہ انامی ذوالحج دا جیڑا دن نے جنہ حج کیتا ہے انہاں دوستاں نو پتہ ہے مقام عرفات نو اس وجہ تو آندے نے کہ جدو آدم علیہ السلام نو اتاریا گیا سی نا آسمانہ تو آپ نو اتاریا گیا سی سری لنکا دے پہاڑ ہے تے جناب حضرت حوا نو اتاریا گیا سی جدے 300 سال اے نالے روندے رہے نالے ہکی دوجے ڈھونڈ دے رہے 300 سال بعد مقام عرفات اس دیاڑے انہ دی ملاقات اے ہکی دوجے پہچان گئے ادھر دے نو صدنے عرفہ پہچان جانا یا جان جانا دوسری توجیہ علماء بیان کر دینے کہ مناسک کے حج کیویں حج کرنے کیویں پڑھنے اے آپ دے سامنے حضرت جبرائیل نے جناب حضرت ابراہیم دے سامنے ارکان حج مناسک کے حج ادا کر کے دسے تے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں پہچان گیا ادو دا نا اینو سدیا جاندا ہے عرفہ تیسری توجیہ علماء بیان فرماؤ دینے اس دیاڑے جدو مقام عرفات لوگ رب دی بار گئے چادر ہوتے نے تے سارے اپنے گناہ پچھلے انہاں دے ذہن چاہتے نے تے اللہ سونا انہیں سارے سالچ بندے نہیں معاف کردہ جن نے اس ایک دیاڑے معاف فرما چھڑ دے حاجی واسطے انج نہیں حاجی واسطے نہیں لیکن نامی ذوالحج دا روزہ سال دے پہلے بھی انی فضیلت آلی کوئی شے نہیں سال تو بعد بھی انی فضیلت آلی کوئی نہیں لیکن کوشش کرے وہ تو حاجی روزہ نہ رکھے دوجے واسطے جڑے آج تے نہیں گئے انہاں واسطے حضور نے فرمایا روزہ رکھیے تے بڑی جڑی ہے نا فضیلت آلی گل ہے تاں اللہ سونا ان دن دی قسم کھا رہے ہیں پہلی قسم کھا دی آسمان دی دوجی قسم چاہیے اللہ قیامت آلے دیاڑے دی تریجی قسم چاہیے اللہ جمعے آلے دیاڑے دی چوتھی قسم اللہ چاہیے عرفہ آلے دن دی اگے فرماؤں ہے قتل اصحاب الاخدود اے چارے قسم چاہ کے تے اللہ تعالیٰ کے گل کڑی پہ کرتا ہے اللہ سونا فرماؤں ہے انہاں خندق آلیاں بندیاں تے لانت ہوئے اللہ دی پھٹکار ہوئے انہاں خندق آلیاں بندیاں تے الناری ذات الوقود جیڑے او بڑکتی ہوئی آگ آلے ہے اِذْهُمْ عَلَيْهَا قَوْد آگ بال کے تے کنارے آتے بیٹھے ہیں یعنی اللہ قسمہ چاہ کے انہاں بندیاں تے لانت پہ
مسلمانوں تنگ کیتا ہے تھوڑی جے ایک وریات پٹھو نے میں ہوتے ہونا گل میری سمجھو اللہ قسم چاہیے آسمان دی قسم قیامت والے دیاڑے دی قسم جمعے دی قسم مقام عرفات دی قسم اور خدا ہی جانے انہاں دی کنی شان ہے جنہاں دی قسم خدا پہ چاہندا ہے تے اللہ سونا اے قسم چین تو بعد اگلی گل پہ سمجھاوندا ہے لعنت انہاں بندیاں تے جنہاں خندق کھڈی اگ بالی مڑ کنارے تے بیٹھ کے تے مسلماناں نو سڑ دیا ویکھیا یعنی اے رب وحدہ لا شریک جہان والے دسدا پیا با مسلمانہ دے قاتلہ دے خلاف کوئی بیان دیوے نہ دیوے اللہ انہاں تے لعنتاں ضرور کردا رہندا ہے اور پاکستان بیان دیوے نہ دیوے اسرائیل دے خلاف اسی بیان دئیے نہ دئیے اسی اظہار یکجہتی کریے نہ کریے اسی انہاں دی مذمت کریے نہ کریے الگ گل ہے خدا خدا ہو کے اندے جنہ ساڈیاں بندیاں تک کیتا ہے لعنتی ہو کے مرسن یہ اللہ قرآن اچھ کہہ رہے ہیں قتل اصحاب الاخدود پھٹکارے لعنت انہاں بندیاں تے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شہود لوگاں نال اللہ دے خاص بندیاں نال ایمانداراں نال جو کو جو نہ کیتا اے اس گل تے اتے ویندے ہے تماشا اس دی وجہ اصحاب الاخدود ایک جادوگر سے بہت بڑا وہ ایک بادشاہ کو راندا بادشاہ اپنے آپ نو خدا خمیندہ وہ آندہ کہ میں تو آٹا خدا ہوں وہ جادوگر نو جے میں آندہ ہوں میں کرتا وہ لوگاں نو دے سڑبا کم کرنا ہے جادوگر نو آندہ انکار چھڑتے ہو جاندہ ظاہر ہے اندے کولو جادو علمہ پھر وہ جادوگر جڑا نا وہ بڑھڑا ہون لگا تو انہیں پتہ لگ گیا با میرے ان حالات خراب نے انہیں بادشاہ نو آخیا با انکار با مہینے ایک بچہ دے نہ بالے چھوٹا جا میں انہیں سکھاما تیرا سلسلہ چلتا رسی مگر وہ تیری اولاد ہے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تے تسا نال مداری والا رکھ رہی ہیں میرے اور آخری سان ایک بچہ انجدہ گل کے جندے ذہنے چ میں گلہ سکھا لما اس نے ایک بچہ تلاش کیتا تے اندھی ڈیوٹی لائی بچہ جڑا نا روز جادوگر کڑاوے تے گھر چلا جاوے اس جادوگر تے ان دے گھر دے درمیان ایک راہب ویراندہ جڑا عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھدا تے عالم تے نیک وہ کدھیں ایک دے عالم دے بھی مچھے لگ گیا ایک دے مولوی دے بھی مچھے لگ گیا انہیں کہا پترا او دے جڑا ٹائم دینا ہے تھوڑا تھوڑا میں بھی ٹائم دیتا کر جے جادوگر پوچھی تے تو آکھی گھروں لیٹ ہو گیا جے گھر دے پوچھنی تے آکھی جادوگر اللہ لیٹ ہو گیا او ایدے بھی ٹائم دے وے جادوگر نو بھی ٹائم دے وے ایدو کتاب اللہ دی سکھدا رہا او دو جادو سکھدا رہا ایدو اللہ دی کتاب سکھدا رہا او دو جادو سکھدا رہا ایک وقت آیا کہ وہ بچہ گھروں آ رہا سی تو انہیں ویکھیا راج جانوارے جیڑا کھل گیا تے ترہ گیا جمیں اسی آنے تو گڑی ایک بجدہ ہوندہ ہے جیڑا ہوندے اگے ہوندہ ہے کسے نمار دے کسے لتہ تھلے دیندہ ہے انہیں کروڑا پڑیا تو انہیں آکھیا یا اللہ جے تے جادوگر جھوٹا ہے تے آئے بابا مولوی سچا ہے آئے جانور کھڑو جاوے انہیں وہ پتھر سٹیا تے جانور کھڑو گیا تو دل چے گل گھر کر گئی با آئے مولوی ٹھیک ہے مندے مولوی نظمین تو بعد ہی نہیں اب بول سکتے ہیں سبحان اللہ وہ مولویاں بیٹھ کندی رہے تو کوئی نہ کوئی ذہن سازی ہو جاندی جادوگراں کول بانا ہوئے تو گلہ مولویاں یہ نہیں نکل دی چلو دعا پاسے بھی بندہ ہوتا جا بندہ روے تے کدائی بندہ آزمائی لیندہ ہے مولوی سچا ہے یا جادوگر سچا ہے وہ جانور کھڑو گیا وہ دل چو گل گھر کر گئی بس سچا ہی ہے پھر وہ انجوڑا لگ پیا لوگ ایچ گل مشہور ہو گئی انہیں اونا کسے تھے انہیں دعا منگنی انہیں ٹھیک ہو جانا کوئی کوڑی آڑا مرض ہونا اس دعا منگنی ٹھیک ہو جانا بادشاہ تے ایک وزیر آتو نبینہ ہو گیا تو ان کسے بستے دسیا اکھی لینیے تھی فلا علاقے چک بچہ دام کردہ ہے ہو گیا تو بیشو بے تے مال شال اسا کیا ساری ہارش ہے تیری یہ مہین دام کھا رکھی ڈھی جان اسا کیا تو فیادی کوئی نہیں لوڑ تو اس خدا نو مان جا جن
میں منی وطنا تو ویند میں کوئی نہیں لوڑ انہیں آکھیا ٹھیک ہے نال بچے آکھیا بدسی نہ کسی نے اس آکھی تے ملنی ہے تو پوچھنا تے سائیاں ہے اس آکھیا با میں اس خدا نو مننا جس خدا دی تو پتہ دسنے انہیں کلمہ پڑھیا تے واپس آیا بادشاہ کو تو بادشاہ کہا تو تخیری میری ویندہ بتنا ہے کدو لئیے نہیں اکھی وہ کوئی نہ دسے اخیری مار مار کے انہیں پوچھی لیا انہیں آکھیا جی میں تے فلانے بچے دا ہم کہتا ہے جڑا دوڑے کڑھوں دا اس بچے نو لے آتا ہے اس راہب بھی بچے نہ کھیا ابا میرا نہ دسی آخر مڑ ظاہر ہے تکلیف برداشت کنی کندی اس بچے راہب دا بھی پتہ دسیا وہ راہب آیا جڑا ان ساریاں نو ادھے کلمے لیون آڑا اس کہا ہاں ہون دین چھڑنا ہے کہ کوئی نہ اس کہا نہیں انج نہیں ہو سکتا اس بچے تے اس بادشاہ دے وزیر دے سامنے انہیں آرا منگوایا تے سر تو رکھ کے پیرا تئی دو ٹوٹے کر چھڑے تے مڑ اس اپنے وزیر کو پوچھے آجیڑا ہونے اکھا لے کے آیا اسا کہا ہاں میں نے خدا بننا ہے یا کسی ہو رہی اسا کہا جے او شریک ہے تو میں نے کیڑی تکلیف ہے یا ہونے کم نہیں ہے حضرت خباب اور جنہ نے مائی لوارا علاب جنہ دا کم کر دیا بٹھی تے تو کلمہ پڑیا تو مائی او جڑیاں سیخہ ہوں دیا ہیں نا او گیڑ کے تو بٹھی جڑیاں گرم کر دیا او کانڈ تے لیں دی ہوں دیا با کلمہ چھاڑ دے کدی سر تے لینیاں کدی کانڈ تے لینیاں آخر سارا ہے ایک باری حضور حرم کعبہ چ بیٹھے ہیں عرض کیتے یا رسول اللہ دعا فرماؤ آنکھوں جز میشہ گھٹ ہو جان جندہ دل کردہ ہے سناک تے کھلاس چھڑتا ہے جندہ دل کردہ ہے سنو سیخہ جلندہ ہے جندہ دل کردہ ہے پرانے بندے اور چکی وکھی ہونی ہے پتھرالے پڑالی ان دے ویچ ہاتھ دے کے تو چکی بجانا شروع کر دیں دن جندہ دل کردہ ہے 6.5 ماہ دے بچے تے پیر رکھ کے اندرہ بار کر چھڑ دیں چھے میرے نبی نے فرمایا تو اڈے تے ازمائش آئی کوئی نہیں پہلے بندے انو آ رہے ہیں رکھ کے چیرے آگے ہیں موڑ بھی ڈٹے رہنے ساڑھے ماری جی گرمی آجائے تو بھاج وقت دن شیلر تے ہوں کہ نماز پڑھوں گرمی بڑی بارش ہو گئی بولو سبحان اللہ اللہ اکبر راہب لو قتل کیتا گیا ہے آرے نال چیریا گیا ہے اس بابے نو وزیر نو بھی آرے نال چیریا گیا ہے بچے گڑوں نے پوچھیا ہاں کلمہ چھڑنا ہے دین تو ہٹنا ہے کہ کوئی نہ انہیں آکھیا ہے جو نہیں ہو سکتا خدا نو منے تو خدا نو ہی جان دے مگا انہیں اپنے سپاہیاں نال مشورہ کیتا ان دور لے جاؤ پہاڑ تے کھلارو جے پہاڑ تے کھلار کے پوچھیا جے ہاں کلمہ چھڑنا ہے کہ کوئی نہ جے کلمہ چھڑ دے وے تے واپس لے آنا کیونکہ محنت دے تے بھی کیتی ہوئی ہے جادوگ جان دے جے کلمہ نہ چھڑے تے چوٹی تو دھکا دے دے آجے سپاہی نال گئے تے اس دین آلے بندے نو اس بچے نو پہاڑ تے کھلار کے پوچھیا ہاں دس کلمہ چھڑنا ہے کہ کوئی نہ انہیں آکھیا جے چھڑنا ہوتا پہلے دو کیوں کوہیں دا اے گل میں منن والی نہیں میرے ذہن چ نہیں ہو دے سپاہی آکھیا نو دھکا دے دو وہ اجینی گل ہوتی پئیے اے گل حدیث میرا نبی اپنے صحابہ پہ سنے دے مدینے وچ اپنی ساری اپنی منن والےاں نو میرا نبی گل پہ سنے دے اس بچے دعا کیتی یا اللہ بچا لے جویں بھی بچا سکنے تو بچا سکنے جس بہانے بچاؤنا ہی بچا لے زلزل آیا پہاڑ تو سارے سپاہی ٹھے کے ہلاک ہو گئے دین اڑا کلا بچیا اثر دا ویڑا بچہ دا محل کھلدا دروازہ کھولے آتے اندر آگئے بادشاہ پوچھیا سپاہی کی دینی انہیں آکھیا ہوتے چلے گئے انہیں آکھیا تین مارن گئے آئے تے اس بچے بول کے آکھیا انہن مارن واسطے تو گھلے آیا انہن مارن واسطے ساٹھے خدا انتظام فرمائے
اللہ نال لو لائی ہوئی ہوئے اللہ نال لو لائی ہوئی ہوئے قسم با خدا پھر رب ہر جگہ تے رکھیاں کر دے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ سرکار فرماؤں نے دمشق دا بازار بارش ہوئی ہوئی ہے مٹھی مٹھی رے مجم لگی ہوئی ہے کچیاں گلیاں چکڑ بڑیا ہویا ہے ایک درویش انسان گلی وچ ٹردایا ہوندے ٹردیا سامنے ایک بیٹھک دی سامنے تھڑے تے ایک بندہ تے عورت عشق مشوقی آلیاں گلہ کر دے پہنے بابے نو ٹھنڈا لگا تے پیر نال تھوڑا جیا چکڑ اڈیا تے اندے محبوب تے پہ گیا اس بابے نو اٹھ کے تھپڑ ماریا میرے یار دے کپڑے خراب کر چھڑے نہیں بابا اپنی مستی نالی ٹردا گیا اگا گیا تے حلوائی دی دکان کڑا رکھ کے او دودھ پیا گرم کر دے او بابے نو ویکھ کے انہوں ترس آیا ایک گلاس دودھ دا پھڑیا بابے نو پیوایا بابا رب دی بار گئے جاندہ ہے تیریاں تو ہی جانے کدائی چنڈا مراؤنے کدائی دودھ چھپیوانے سان صرف چانڈ یاد رات دیئے دودھ یاد کدی نہیں آیا سان صرف ہوکھا ویڑا یاد آدھے سوکھا ویڑا یاد کدی نہیں آیا اللہ دا بزرگ آدھے تیرے راز تو ہی جانے کدائیں چانڈ مراؤنے کدائیں دودھ پیوینے جس حال چرکھے الحمدللہ چھوڑی دیر گزری اوہی شہر اوہی گلی بابا گلی جو واپس پہ آدھے اس گار جس جگہ تھے بابے نو چماٹ لگا تھپڑ لگا حال پئی ہوئی ہے اس بھائی دلات باج گئی ہے بھائی دلات باج گئی ہے بندیاں بابے نو پھڑ لے آئے نو بد دعا دیتی آشالا خیر ہوئے بابے آکیا میں تو قسم شوالو جب بد دعا دیتی ہوئے لیکن ایک گل ضرور ہے ان دے محبوب تے چکڑ پہ آئے انہوں گوارا نہیں ہویا میں نو چانڈ پئیے ساڑھے یار نو گوارا نہیں ہویا ان دے محبوب تے مٹی پہ گئیے گوارا یہ نوی نہیں ہویا میں نو چانڈ پئیے ساڑھا بھی تے کوئی ہے ساڑھا بھی تے کوئی ہے ہاں اس ذات نال لائی ہوئے بڑا بڑا تاریخ اسلام اس محدث گزرے حسن بن سفیان رحمت اللہ تعالیٰ لے نو بندیاں نال بغداد علم دین پڑھن آیا نو سنگی آئے جڑے علم حدیث پڑھن واسطے بغداد ہے پڑھ دے رہے تھوڑے دن گزرے پیسے ختم ہو گئے خرچہ ختم ہو گیا نال دیا نواں بیلیاں کیا سجنا تو ہی لے کے آئے تو آنا ہے سارا انتظام ہو جاسی ہر شیلہ بجاسی ہون خرچے تو تنگا مال تو تنگا کوڑ پیسہ کوئی نہیں چال بغدار گھر گھر جا کے صدا دینے آسی پردیسیاں طالب علماء ساڑھی مدد کر دے وہ حسن بن سفیان نے فرمایا ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر بعد چلنے حسن بن سفیان نے وضو کی تاعت مسجد تے عرض کر دینے یا اللہ ہوڑ تیرا بوا کھڑکاواں یا بغداد آلیاں دا کھڑکاواں اہی تے اسی مات دے رہے ہیں ڈیریاں دے بوئے کھڑکینے چھڑ دے ہو مسیحی آ جاؤ بابا دائے اور سارے بغداد دے بوئے کھڑکاواں یا تیرا کھڑکاواں میں تیرے ہی کھڑکاؤنا کیونکہ تیرے بوئے تے نبی بھی آؤں نے ولی بھی آؤں نے ساڑھی کڑی اوقات ہے سارا جہان تیرے بوئے تو منگدہ ہے دعا منگی تے بیلیاں گھوڑ جا کے کھڑو رہے تے بیلیاں کیا چل سجنا شام ہوندی پئیے ویڑے نال کھان پینوں کچھ ہے لے آویے انہی گل ہوندی پئیے اس عباسی خلیفہ ابو العباس جیڑا اس ٹائم ترکی دے اندر خلیفہ ان ایک بندہ گھلیا 9 تھیڑیاں گھلیاں جس ہار تھیڑیے جندہ 10,000 درہما اس تھیڑیاں لے آواز لائی کون جیڑا پردیسی طالب علم آیا ہویا ہے انہاں کے آسیاں ہر بندے نو 10,000 درہم دیتا
حسن بن سفیان آکھیا توہان کون دسیا ہے سانو خرچے دی لوڑ پہ گئی ہے انہیں آکھیا اسی تے غلام جویں آڈر آوے اوویں کرید ہے کل خلیفے خود توہانو ویکھنا ہونا ہے آپ پوچھ لیا جے میں تے نوکران کل خلیفہ بھی آ رہا ہے دوجی دیاڑی گزرے خلیفہ ترکے تو بغداد طالب علمانو ملن پیا جاندہ ہے حسن بن سفیان آکھیا سونیا تین کون دسیا ہے سانو پیسیاں دی لوڑے خلیفہ بلا باس آندہ ہے میں ستا خواب حضور آئے نے تے فرمایا تو آرام پیا کرنا ہے ساڑھے سجنانو پیسیاں دی لوڑ پہ گئی ساڑھے دین آلیاں بندیاں نو خرچے دی لوڑ پہ گئی ہے اس رب تے ڈوریاں سٹھ جڑیے قسم با خدا سبب آپ پیدا فرما لیندے بچے آکھیا تو نال گلے آئے تے میرا بھی تے کوئی خدا ہے وے انہیں پھر بندے گلے تے انہیں آکھیا سمندر چلے جاؤ من جاوے تے واپس لے آنا نہ مننے تے کشتی تو تھلے ساٹھ دیا جے کشتی سمندر دے درمیان گئی تے بچے پھر دعا کیتی ہے یا اللہ جویں بھی بچونے تو بچا سکنے بچا لے انی گل ہوئی ہے ساری کشتی تباہ و برباد ہو گئی ہے کلا دین آلا بچہ بچیا واپس محل دا بوا کھڑکایا ہون بادشاہ اٹھ کے کھڑو گیا انہیں آگیا حد ہو گئی ہے جیڑے تیرے نال گلنا او کوئی نہیں ہو دے تو آ جانا ہے بچے آکھیا جیڑے نال گلنا ہے اونا دا خدا تو ہے جیڑا آ جانا ہے او دا خدا ہو رہے بادشاہ کیا دس کرنا کی انہیں کیا پہلی شرط وے اعلان کرا تیری ساری رعایا آ جاوے جننے بھی تیرے مانی نے سارے میدان چاہ جاڑ کھجور دے تڑے تے میں پہلو سوڑی تے ٹنگ دے پھر میرے ترکش جو جڑے میرے تیر نے میرا تیر کٹ کے نشانہ لا کے تے اے گل کرنی ہے بسم اللہ رب الغلام اس بچے دے رب دے نا تو شروع کرنا جدو اے پڑے گا پھر تیر چلاوی تے پھر من موت آوے گیا مجمع لگ گیا اعلان ہو گیا کھجور دے تڑے نال اس بچے نو اس طرح پھانسی تے لٹکایا ہویا ہے سوڑی تے لٹکایا ہویا ہے ہاتھ پیر بچے دے بدے ہوئے نے تیر نشانے تے لگا ہویا ہے قسم خدا اس دور دے سارے پیر تے مولوی بچے دیاں جتیاں دوار چھڑیے سامنے موت ویکھی ہوئی ہے ڈریا موڑ بھی کوئی نہیں بلکہ مرن دے آپ وال پہ دستا ہے نہ دسدا نہ بولدا آپے انہیں آکے آکے چھڑ دینا سی لیکن خود مرل دا والد سے انہیں تیر لیا تے نشانے تلایا انہیں نال بادشاہ نے پڑھیا بسم اللہ رب الغلام اس بچے دے رب دے جو رب اس سونے دے نا تو شروع کرنا تیر لگا ایس جگہ تے آیا اوے لڑکے ہاتھ رکھے جان نکل گئی اے تو اندی تے جان نکل گئی جننے ویندے پہ آئے اونا نعرہ تکبیر مار چھڑیا جننے ویندے پہ آئے اونا نعرہ تکبیر مار چھڑیا بادشاہ حیران ہویا ہر بندہ جیڑا جیڑا ویندہ پیا اس بچے دسے آئے ایک دے مرل نال کئیاں دا ایمان بچدا ہووے مار جانا بہترے ایک دے مرل نال ایمان پھیلدا ہوئے دین پھیلدا ہوئے مر جانا بہترے جویں بچے ہاتھ رکھیا جان نکل گئی جیڑا جیڑا بندہ ویندا پیا اونے کلمہ پڑھیا جیڑا جیڑا بندہ ویندا پیا اونے کلمہ پڑھیا جیڑا جیڑا ویندا پیا اونے کلمہ پڑھیا قبلہ حضور بابا جی فرماتے ہیں عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے
پوچھ پوچھ کے عشق فیصلے نہیں کردا عشق اپنے آپ فیصلے کردا ہے نوجوانوں بچہ جی میں تھلے ڈگیا جیڑے جیڑے بھیجتے پیا سارے کلمہ پڑھ گئے سارے کلمہ پڑھ گئے وزیرہ آکے دسیا کدے تے حکومت کرے گا جنانو آنا ہے میں تو آڈا خدا واؤتے خدا نو مان گئے نے جنہوں ہونے قتل کر کے آیا ہے انہیں آکیا سارے شہر ساریاں گلیاں خندقاں کھاٹ دے وہ ساریاں شہر خندقاں بڑھا دے وہ پھر خندقاں دے اندر آگ بال دے وہ جیڑا جیڑا خدا دا نالوے چاہ کے وچ سٹیا وہ اس منظر نو اللہ بیان پہ کر دے قتلا اصحاب الخدود اونا تے لعنت ہوئے جنہ بندیاں مومنہ نو آگے تے سٹیا ہاں یعنی ہر دور اونا تے لعنت جنہ جنہ مومنہ تے ظلم کیتا ہے او باویں آ دور ہوئے باویں اگلا دور ہوئے جے اونا تے لعنت ہے تے جنہ پچھلے رمضان محمد عربی دے غلامہ تے ظلم کیتا لعنتیوں بھی بن دے جے تے جیڑا لعنتیاں نال ہووے حاجیوں بھی نہیں ہوندا آپ بول سکتے ہیں سبحان اللہ میں جے اپنے کڑو کراتے میں پھر ذمہ دارا معذرت کرانگا ترجمہ قرآن دا گل نبی دے فرمان دی نبی دا دین دس دے جیڑا دین آلیان تانگ کرے لانتی ہوں دے خدا نے واشگا بلفظ فرمایا قتل اصحاب الخدود وہ آگ بالیوں نا سارے علاقے جتھے جتھے بازار آئے رہا گزرہائیاں ارد گرد خندق کھودی خندق آگ بالیا جیڑا مومن ملنا چاہ کے وچ سٹنا جیڑا مومن ملنا چاہ کے وچ سٹنا جیڑا ملنا ایک بھائی میرا نبی فرماؤ دے ایک بھائی آئی جندے کڑ چھوٹا جا بچہ تے خندق تے آکے کھڑو گئی دلچ خیال آیا انشاءاللہ بچہ بچ جاندہ میری خیر آئی شیر خار بچہ ماں دی گودچ بول کے آندہ اما کی پئی سوچنی ہے آپ جنت جاؤں میں ان کیوں نو لے جا دی مانو تو بڑو پیارا ہی آمنا نکا جا جی ہے تو سکتے چلو اے نام بیت جاندہ تو میری خیر ہے بچے اکھنی مچھاڑ مار میں ناڑی ہیں سارا علاقہ صرف اس وجہ تو مسلمان ہویا ہے با عظمائشت کھڑوتا رہے یہ پہاڑ تے جا کے ڈیل کر لیندہ اے کام کوئی نہ ہونا سمندر جا کے آندہ میں لگا یونان جان دے ہو کاک بھی نہ ہونا بادشاہ نو آندہ مٹھی مٹھی میں بھی تبلیغ کردہ راندہ تو میں ان کو جنا آکھی میں تین کو جنہیں آندہ کاک بھی نہ ہونا اگر آکام ہویا ہے پھر دور فروق اعظم دے اندر حضور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابی ویکھے آیا او حضور دے صحابہ جنگ کردے جدوس علاقے وچ گئے ایک قبر جڑی ہے ان دے وچو ایک لات نکلی ہوئی ہے فروق اعظم نو خط گلیا گیا ہوڑ کی کریے فرمایا قبر پاٹ کے دوبارہ نوی بنا کے دفن کر دے وہ صحابہ کھناڑ ویکھے ہے اس ویڑے جتھے ہاتھ آج بھی بچے دا ہاتھ اوتھے ہی رکھیا ہویا ہے بیان کرن تو بعد موڑ اللہ اگلی گل بھی سمجھو دا پہ ہون آپ نے ترجمہ سمجھو سی بعض بندیان میری گل بری بھی لگی ہوئے وہ ترجمہ لازمی پڑھ لین اللہ سونا فرماؤں دے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ آگ بال کے ان دے وچ صرف اس وجہ تو سٹیا ہاں با اے اللہ نے من دین بولو سبحان اللہ
بھئی صرف اللہ نہ مندن یہ صرف اللہ نہ مندن انہاں اس وجہ تو تنگ کیتا تے اللہ سونا فرماؤدا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق ایتھے انہاں دا نام کوئی نہیں اصحاب الاخدود والیاں دا نام کوئی نہیں ایتھے مومنین دا تے مومنات دا ذکر ہے تے اللہ سونا فرماؤدا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات جنہ مومنینوں تے مومنات یعنی مردانوں تے عورتانوں جنہ کلمہ پڑھیا ہے انہاں ستایا تے مڑ توبہ نہ کیتیوں نے سدھے جہنمی بولو سبحان اللہ والسماء ذات البروج سورہ بروج ہے والسماء والطارق تو پچھلی سورت 3 سپارے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات اللہ سونا فرماتا ہے جنہ مومنین تے مومنات نو ازمایا تکلیفاں دتیاں جس حوالے نال بھی تکلیفاں دتیاں تے ان دا مطلب ہے جیڑا دین والے بندیاں ستاوے اون دے تے توبہ بھی فرض ہے او باوے جس حوالے نال زباوے لفظی جنگ کرے ہاتھ نال جنگ کرے جویں دے بھی کرے رب ربو کے قرآن پیاندا ہے جیڑا میرے بندیاں نو ستاوے اے مت آکھے میں عاشقاں پہلو کمینہ توبہ تے کر لے اگلی گال تاں کرانگے جے توبہ کر لیو میں اپنی برادری تے تحفظ واسطے نہیں ہے بلکہ اللہ دے قرآن دے تفسیرت پیانا جیڑا بندہ مولویاں دے خلاف ٹھوک دے پہلو توبہ کر لے روزے وعد رکھ سی جے مومنین تے مومنات مولوی نہیں ہوتا جہان دا کوئی بندہ بھی نہیں ہوتا جے ایمان آلے عالم نہیں ہوتا کوئی بھی نہیں ہوتا جے رب دا قرآن آتا ہے جیڑا مومنان ستاوے پہلا توبہ کر لے نہیں تے سدھا جہنم میں جاوے گا عذاب تو ہی بچے گا جیڑا یار نو بھی سلوٹ کر دے یار دے یار نو بھی سلوٹ کر دے